السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کے دل میں نفاق نہیں پیدا ہو سکتا۔ ایک یہ کہ جو بھی عمل کرے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے۔ دوسرے یہ کہ جو لوگ اجتماعی معاملات کے ذمہ دار ہوں ان کے ساتھ خیر خواہانہ معاملہ کرے۔ تیسری یہ کہ جماعت سے چمٹا رہے، جس کے افراد کی دعائیں اس کی حفاظت کریں گی۔ یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم ہر حالت میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کی جن کو امیر مقرر کیا گیا بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ تنگی کی حالت ہو یا فراخی کی، اور خوشی کی حالت میں بھی اور ناپسندگی کی حالت میں بھی۔ اس حالت میں بھی ہم امیر کی بات مانیں گے جب ہمارے مقابلے میں ترجیح دی جاتی ہو، اور اس بات پر ہم نے آپ سے معاہدہ کیا کہ جو لوگ ذمہ دار ہوں گے ان سے اقتدار اور عہدہ چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے، البتہ اس صورت میں جب امیر سے کھلم کھلا کفر زد ہو جائے تو اس وقت ہمارے پاس اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہم اس کی بات نہ مانیں اور حالات سازگار ہوتے ہوئے عہدے سے ہٹا دیں۔ اس بات پر بھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے اور اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسرا ولا تعسرا وقربا ولا تنفرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت یہ نصیحت فرمائی: تم دونوں دین کو لوگوں کے لیے آسان بنانا، مشکل نہ بنانا، لوگوں کو دین کے قریب لانا، ایسا نہ کرنا کہ لوگ دین سے بدک جائیں، بھاگ جائیں۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے سامنے دین اس طرح پیش کرنا کہ وہ محسوس کریں یہ راستہ آسان راستہ ہے، اس پر چلنا ہمارے بس میں ہے۔ ایسے انداز میں ان کے سامنے بات نہ رکھی جائے کہ سن کر ان کی ہمتیں جواب دے جائیں اور وہ دین کو ایک پہاڑ سمجھنے لگیں جس پر چڑھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تبلیغ کا کام کرنے والے کی اپنی زندگی ایسی ہو کہ لوگ دین سے قریب ہوں، نہ کہ دین سے متنفر ہو جائیں۔ اس موقع پر ذیل کی حدیث پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کہ نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، قریب تھا کہ لوگ اسے قتل کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اور اس آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی کے پاس ایک اونٹنی ہو جو بدک گئی ہو اور رسی توڑا کر بھاگ گئی۔ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور طاقت استعمال کر کے قابو میں کرنا چاہا،
تو ان کی کوششوں کے باوجود وہ اس کی وحشت بڑھ گئی اور بالآخر وہ قابو میں نہ آ سکی۔ اونٹنی کے مالک نے ان لوگوں سے کہا کہ اونٹنی سے مجھے نمٹنے دو، میں عمدہ تدبیر جانتا ہوں اور جانتا ہوں کہ اسے کس طرح قابو میں لایا جاتا ہے۔ وہ بجائے پیچھا کرنے کے اونٹنی کے آگے آ گیا اور زمین سے کچھ گھاس لی، اور اس طرح اسے پکڑنے میں آسانی ہو گئی اور وہ بیٹھ گئی۔ اس نے اس کا کجاوا اس پر باندھا اور اس پر سوار ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصاحت لسانی کا تکلفاً مظاہرہ کرنے والے تباہ ہو جائیں گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائی۔ بہت سے مقررین ایسے ہوتے ہیں جو تکلف کے ساتھ اپنی تقریر میں فصاحت بلاغت کا دریا بہانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے، ان پر اپنی قابلیت کا سکہ جمانے کے لیے ایسے لوگوں کو تعلیم دی گئی کہ وہ ایسا نہ کریں، بلکہ سادہ زبان اور بے تکلف نکلنے والے جملے استعمال کریں۔ مقررانہ تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ یہ ایسے جو مقرر ہوتے ہیں تقریریں کرنے والے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پسند نہیں ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ عفو درگزر دعوت دینے والے کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سورہ المومنون آیت نمبر 2396 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دعوتی کام کرنے والوں کو صابر اور بردبار ہونا چاہیے۔ لوگ اگر غصہ دلانے والی حرکات پر اتر آئیں تو ایسے موقع پر غصے کا جواب غصے سے نہیں دینا چاہیے۔ غصہ آئے تو تھوک دینا چاہیے۔ اگر لوگ ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا اور دشمن ان کے سامنے جھک جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 4537۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قیس کے پاس دین اور اس کے احکامات سکھانے کے لیے بھیجا۔ وہاں پہنچ کر مجھے تجربے سے معلوم ہوا کہ گویا یہ بدکے ہوئے اونٹ ہیں، دنیا کے حریص، جن کا کوئی نسب العین نہیں۔ ان کی ساری دلچسپی اپنی بکریوں اور اونٹوں سے، یعنی دنیاوی کاموں سے۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمار، اپنے کام کی رپورٹ دو۔ کیا میں نے آپ کو رپورٹ دو؟ تو میں نے آپ کو سارا قصہ سنایا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ لوگ دین سے بالکل غافل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمار، ان سے زیادہ تعجب خیز معاملہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے دین کا علم سیکھا مگر انہیں کی طرح دین سے غافل اور بے پرواہ ہو گئے۔ یعنی یہ لوگ تو دین جانتے نہیں اور ایک طویل عرصے سے جاہلیت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو نہ ان سے میں کوئی تعجب کی بات ہے اور نہ دعوت دینے والے کو مایوس ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے صحابہ کو باہر بھیجتے اور ان کے کام کی رپورٹ لیتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ